جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے یہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ مزدست زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر۔ نہیں ہے نا امید ایک بات اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ اندھیرا ہی اندھیرا، اب یہ کیا بات کر دی میں نے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ دنیا تو بنی تھی تب تو ہر چیز اپنی پوری ہوتی تھی، مگر چاند تو تھا لیکن وہ بے نور سا تھا، تارے بھی تھے لیکن وہ بجھے سے تھے، آفتاب بھی تھا لیکن وہ ڈوبا ہوا تھا۔ اب ایک ایسے انسان کی آمد ہوئی اس دنیا میں جس سے سب چیزیں روشناس ہو گئی، وہ تھے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رحمت للعالمین کا لقب دے کر بھیجا گیا۔ یہ وہ رحمت للعالمین تھے جن کے اوپر بادلوں نے بھی اپنا سایہ کر دیا تھا، اور ان رحمت للعالمین یہ جب صحراؤں میں انگلی رکھتے تھے تو وہاں سے چشمے پھوٹ جاتے تھے۔ اب ان رحمت للعالمین کو بچوں سے بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع تھا، اس عید کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے مسجد تشریف لے کے جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ بچے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اسلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا۔ اب اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ جبی صلی اللہ، اگر تیرا خدا ہے تو کیوں تجھ کو تیرے خدا نے دولت دنیا سے محروم رکھا؟ ہم کو تو ہمارے خدا نے سلطنت دی ہے اور سب کچھ حاصل کیا ہے، تو کیوں غریب رہا؟ پسند کرا جزی صلی اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی دولت باقی نہیں ہے، جو چیز باقی ہے وہ اچھی ہے اور جو دائم اور قائم رہنے والی ہے، اور اس کے امیدوار ہم ہیں۔ اس پری نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے؟ تو حضرت جی صلی اللہ نے فرمایا کہ وہ جنت ہے جس میں دکھ محنت نہیں، ہمیشہ سرداری ہے۔ حضرت جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں اس کو سنائی تو پولیس غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس کو اتنے اینٹ اور پتھر مارو کہ اس کا گوشت نکال کے ہڈیاں آگ میں جلا دو۔ بس کافروں نے ویسا ہی کیا کہ حضرت جی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ میں ڈال دیا۔ پھر حضرت جی صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں کے اندر سے پکار کے کہا لا الہ الا اللہ، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دی۔ پھر حضرت جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، پھر اس مجنون نے کہا کہ اس کو 6 مہینے لوہے کی گرد کر کے ایک سر میں مارو کہ مغز اس کا نکل پڑے، اور ایک سینے پر اور باقی چاروں ہاتھ پاؤں میں زمین پر گرا کے مار دو۔ بس کافروں نے ویسا ہی کیا اور ان کی جان قبض ہوئی۔ پھر خدا کے حکم سے فرشتے آئے اور انہیں اٹھا لی اور وہ دوبارہ سے جی اٹھے، اور پھر کہا کہ اے کافرو لا الہ الا اللہ کہو، بت پرستی چھوڑ دو اور خدا کو پوچھو۔ یہ سن کر جی نے کہا کہ پرید نے کہا کہ اے جی سلطان، تجھ کو میں نے اتنے عذاب میں ڈالا اور تجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت جی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ملون، جس نے آسمان کو بے سکون اور زمین کو پانی پر رکھا، کیا اس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ مجھے تیرے عذاب سے بچا لے؟ وہ رب العالمین ہے۔ یہ سن کر جرجیس ڈر گیا، اس نے کہا کہ یہ اپنے خدا کے ساتھ مل کے میرا ملک نہ چھینے۔ پھر اس نے ان کی چاروں ہاتھ پاؤں میں مار کر پیٹ میں ڈال دیا، اور ایک پتھر جو 40 جوانوں نے مل کر لایا اور حضرت جی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر رکھ دیا۔ جب رات ہوئی خدا کے حکم سے فرشتے آئے اور پتھر اور بہنیں اٹھا لی اور ان کو کھانا کھلا کے خدا کی طرف سے یہ پیغام و سلام کہا کہ